اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، تمام تعریف، سب تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، سارے جہانوں کا۔ الرحمن، وسیع رحمت والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ میرے بہت ہی پیارے لسنرز، الحمد یعنی حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ تعریف کسے کہتے ہیں؟ بہت بہترین الفاظ میں کسی کے لیے بہت اچھی بات کہنا، بہت ہی اچھی بات، عزت والی بات، کسی کو خراج تحسین پیش کرنا، احسانوں کا ذمہ دار سمجھنا، عنایتوں کا مالک سمجھنا، کسی کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرنا، پکارنا، کہنا، اس کے بارے میں بات کرنا، یہ تعریف ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واحد سب بہترین الفاظ کے حقدار ہے۔ سب تعریفیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری یہ فرض ہے کہ ہم ساری تعریفیں اللہ کے لیے رکھیں۔ اگر کوئی انسان کسی انسان میں کوئی اچھائی یا خوبی دیکھے اور اس کی تعریف کرے، تو جس کی تعریف کی جائے وہ فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا کر لے کہ یا رب کریم اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں، آپ بہتر جانتے ہیں، میری پکڑ نہ کریں اس پہ، اور مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دیں، یعنی جیسا مجھے سمجھ رہے مجھے اس سے بھی اچھا بنا دیں۔ کیوں یہ دعا سکھائی گئی؟ کیوں یہ کہا گیا؟ کیونکہ انسان ڈیزرو نہیں کرتے ان تعریفوں کے۔ انسان کیوں نہیں کرتے ڈیزرو؟ کیوں نہیں وہ حقدار؟ اصلی حقدار کون ہے تعریف کا؟ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اپنے رحم اور فضل سے انسانوں کو کچھ نہ کچھ اپنی رحمت کے حصے دیے۔ کسی کو علم عطا کیا، کسی کو رزق عطا کیا، کسی کو اچھی شکل و صورت، کسی کو اچھا اخلاق، ہر اچھی چیز، ہر اچھا وصف جو انسانوں میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عنایت ہے۔ اس لیے پھر سب تعریف کا اصلی حقیقی جو حقدار ہے وہ اللہ ہی ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نہ صرف پالتے ہیں، پالنے میں سب کچھ آ جاتا ہے، کھانا پینا، کپڑا، ہر ضرورت پوری کرنا، رہنے کو گھر دینا، سانس لینے کے لیے ہوا دینا، صحت دینا، ہر اچھی چیز، ہر بہترین چیز، ہر ضرورت کی چیز، وہ سب کچھ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے رب ہیں، رب ہیں پالنے والے۔ عالمین، سارے جہانوں کا، سارے جہان۔ اس پہ غور کریں کتنی وسعت ہے اس لفظ میں۔ صرف ایک جہان کی بات نہیں ہوئی، ایک دنیا کی بات نہیں ہوئی، کتنی دنیایں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے جہان بنائے، جتنے جہان، جتنی دنیایں آباد کی، ان سب کے مالک اللہ ہیں۔ جتنے آسمان، جتنی زمینیں بنائیں، جتنے دریا، سمندر، پہاڑ، جنگل، درخت، ایوری تھنگ، ہر چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی، اللہ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیے، بے آسرا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا کہ بس مخلوق کو پیدا کر دیا، بس اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پالنے کا ذمہ لیا کہ ان کو پالنا ہے، یعنی ان کی ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے، خیال رکھنا ہے، ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ ایسا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر چیز عطا کرتے ہیں،
بہترین طرح کی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی. ہمیں پیدا کیا تو ہمارا سارا ضروریات زندگی بھی ہمارے لیے اسباب فراہم کیے ہمیں، اس طرح کے وسائل دیے ہمیں. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ون اینڈ اونلی رب ہیں، اور صرف وہ جہانوں کا رب نہیں، اس جہان کے اندر موجود ہر مخلوق کا بھی رب ہیں. سبحان اللہ، کس قدر وسیع معنی ہیں اس لفظ کے. اس کے بعد اور مخلوقات میں کون کون آتا ہے؟ ایسی مخلوقات جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ بھی ہوائی مخلوق، انسانی، زمینی تمام مخلوقات، آبی مخلوق، پانی میں رہنے، پانی میں ایک جہان آباد ہے مخلوق کا، طرح طرح کے رنگ کے، سائز کی. وہ تمام مخلوق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی پالتے ہیں. سب کے رب ہیں اللہ، جو آسمانوں پہ فرشتے ہیں، زمین پر انسان ہیں، جانور ہیں، جنگلوں میں، پانیوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں، ہر جگہ پہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رب ہے. نہ صرف مخلوق کے بلکہ جہانوں کے پورے جہان کے. جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سولر سسٹم بنایا، سیاروں کا نظام بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، ان کے لیے بھی راستے مقرر کیے. ہر جو سیارہ ہے وہ ایک مخصوص راستے میں چلے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں سب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے اختیارات میں ان کو بھی رکھتے ہیں. کوئی بھی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد آتا ہے الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف ہیں، ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وصف ہیں، نام ہیں، صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ رب العزت بہت وسیع رحمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صرف ایک درجہ دنیا میں ہمیں ملا گیا ہے. اس دنیا کی جتنی نعمتیں ہمیں ملیں، جتنی رحمت اللہ کی، وہ صرف سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اگر 100 حصے کیے جائیں تو صرف ایک حصہ ہے ابھی. سبحان اللہ، اتنی وسیع رحمت ہے اللہ کی. چھوٹی سی مثال دے کے دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اپنے سب سے خوبصورت محبوب نبی کی امت میں سے بنایا. یہ اللہ کی رحمت ہے. ہمیں والدین دیے، شفیق والدین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں صحت دی. اللہ رب العزت کی رحمت ہی تو ہے کہ ہمیں رزق دیا. اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ ہمیں ہدایت دی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اپنی کتاب سے جوڑا، اس رسی سے جوڑا جو رسی کامیابی کے ساتھ جڑتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو کامیابی تمہارا مقدر ہے انشاءاللہ. یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی ہے جسے ہم نے تھامنا ہے انشاءاللہ. ہم نے کبھی گرفت ڈھیلی بھی پڑ جائے گی لیکن پھر مضبوط کر لینا ہے انشاءاللہ. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ ہمیں جو اولاد دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. رہنے کو گھر دیا، یہ اس کی رحمت کا ثبوت ہے. ہمیں عقل اور فہم اور سمجھ عطا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمان کی رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمتوں کو آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ کہ ہمارے ارد گرد، ہماری ذات پہ، ہمارے پیاروں پہ اللہ کی کون کون سی رحمتیں ہیں جن کو کبھی ہم نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. بس فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بس ہمارا یہ حق ہے، حق سمجھ کے لیتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے یا ان لوگوں کو جن کو یہ چیزیں نہیں ملیں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنے سلیکٹڈ پیپل ہیں اللہ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رحمتیں آپ کے لیے رکھی، الحمدللہ. پھر ورڈ آتا ہے رحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہے، اس وصف ہے، اوصاف ہیں اللہ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گناہوں کے باوجود فوری پکڑ کی سزا نہیں رکھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہ یحب التوابین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہے کہ وہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت اس رحیم کا رحم ہے ہم پہ
کہ ہماری سوچ، ہمارے دل کے خیالات ہمارے ساتھ بیٹھے انسان بھی نہیں جان سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحم اور رحمت ہے، اور اس کا ہم پہ بہت زیادہ رحم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا، کوئی وسیع رحمت والا نہیں۔ الحمدللہ۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو میں نے پڑھایا اس کو غور سے سنیے گا، اور جب بھی آپ دھیان سے سنیں، چاہے ایک بار چاہے ایک سے زیادہ بار، آپ کے انشاءاللہ سوچ کے نئے دروازے کھلیں گے۔ خود بھی سوچئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت و رحم کی کوئی مثالیں جو ہم نے ڈسکس نہیں کی، وہ آپ نے مجھ سے شیئر کرنی ہے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ، اور ترجمہ 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔